بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی میں تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ وہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے، تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان بھی نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، دیکھو اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو، آ وقت جب ایک مدت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں تانا شاہی کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو اسی وقت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ ان آنے والے بہترین دنوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا، اور اس طرح کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو آج اگر تمہاری زندگی کسی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئی ہو، تو یاد رکھو کہ بہت جلد اللہ وعدے نصیب بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گا۔ اور جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت ہی میں اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی وصیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں بڑی نصیحت فرمائی ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو دو راستیں تمہارے سامنے خیر کے اور شر کے ہیں، جن راہوں کو تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو بھی کچھ پائے اپنی کوششوں کے نتیجے پر ہی رہ پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور اس سے مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدوں کو توڑ کر کی جائے، وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا کھیل ہے، جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا اندازہ دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریکی راستوں میں ڈھکیل دیتا ہے، مگر وہ اور جو شمع کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ راویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اگر تم دیکھ رہے ہو وہ نشانی
جو تمہیں معجزوں تک لے جائے، تو جان لو جب تم اپنی امید کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن ہوتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقصد اور اپنے حدود میں تجویز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہر وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان لو اللہ تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مطابق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خیر کو لبے کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوگی، تمہارے رب کی ادائیں بھی اتنی ہی سمجھدار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے تمہارے آنسو بن کر تمہاری مسالہ سی آنکھوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد و مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی اداؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔